ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان سب کے بارے میں تو سب کے جو ڈیمانڈز ہیں، جو ریکویسٹس ہیں، وہ میں بھی اس میں شامل ہوں، تو میں وقت نہیں ضائع کروں گی اسی بات کو ریپیٹ کرنے کے لیے۔ ہاں بالکل، میں اس پہ بہت ضروری میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب نے یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں تو کر لیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک ٹریجری اور اپوزیشن کو اکٹھا بیٹھ کے ایک بیلنس پیدا کرنا چاہیے، آپس میں ٹالرنس اینڈ پیشنس کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ تو مزے کی بات مجھے جو لگی وہ یہ ہے کہ سب کچھ کہہ دیا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو وہی والی بات ہوئی جس میں یہ ہے کہ آپ بندہ مار دیں اور کہہ دیں آئی ایم سوری، سب گلے کر لیے، سارے الزامات ہماری گورنمنٹ، ہماری پارٹی پہ کر دیے، اور اپنے آپ کو کہا کہ ہم بہت دودھ کے دھلے ہیں، اور ہم پہ ساری کیچڑ اچھال کر پھر کہتے ہیں ایسا تو ہونا نہیں چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اپنے دل کا گمان، آپ کا زہر، آپ جو بھی زہر نہیں، جو بھی آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ نے نکال دی، مگر پھر ہم پہ تنبیہ ہے کہ ہم کچھ نہ بولیں۔ پھر کیوں نہ بولیں؟ ہم بھی اسی نظام کے لوگ ہیں اور عام انسان ہیں، ہم کوئی ولی اللہ نہیں ہیں، ہمیں کوئی خاص ایسی کوالٹیز نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایسا محسوس نہ کریں جو ہمارے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری عام عوام ہیں، اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کو آپ نے جس کا نام ہے بالکل بھی اس کا حق نہیں دیا ہے۔ پاکستان میں 60 to 64% یوتھ نے for the first time in their life they casted their votes, and for whom? For the person جو کہ حق پر ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا کہ آپ کیا ہیں اور کیوں کر اس نے ساری عوام کو کس طرح سے اس نے عوام میں اویئرنیس پیدا کی کہ بھائی یہ آپ کے حقوق ہیں۔ جب تک بچہ روتا نہیں ہے، اپنی آواز بلند نہیں کرتا، اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی۔ جب آواز بلند ہو گئی ہے کہ ہمارا رہبر، ہمارا سربراہ عمران خان ہیں، اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو ہم آواز کیوں نہ بلند کریں؟ ہم کریں گے، اب بھی کریں گے، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ دن دہاڑے جو ناانصافی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کون دے گا؟ ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے زیادہ، ان کو کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ ہمارے ادارے جو ہیں وہ سب کے سب مجبور کہہ لیں یا وہ اس میں ملوث ہیں، مجھے نہیں پتہ میں کیا لفظ استعمال کروں، مگر ادارے ہمارے فری نہیں ہیں۔ وہ حق اور انصاف کی بات نہیں کر رہے۔ وہ فارم 47 کو انہوں نے ردی کا ٹوکری بنا کے پھینک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچ ہی بات ہے، ان کے مفاد کی بات نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ I will not tolerate this۔ بہت شکریہ۔ نہیں سر، میرے کو آپ 2 منٹ دیں، میں پورے وقت سے بیٹھی ہوئی ہوں اور میں ہمیشہ آتی ہوں، آپ ہمیشہ اینڈ میں مجھے بولانے کو کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ سو ان شارٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیشنل انٹیگریشن۔ ہمارے ملک میں there is no political harmony in Pakistan, which has been a big challenge for many years, and there is no easy solution. Pakistan political parties, they have to engage in constructive dialogue and negotiation to dissolve all these differences. This is what we need to do. This is the dire need of this time, and which we don't do. مگر کیوں نہیں ہم کر سکتے کہ وہاں کے بھائی نے کہا کہ ہم مڈ سلنگنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھاتے ہیں۔ بھائی اگر آپ ہمیں نیچا دکھائیں گے تو پھر آپ بھی سنیں ہم سے۔ ہمارے لیے آپ کے پاس جتنا برا کہنا ہے وہ تو آپ کہہ جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ٹالرنس ہو، تو ہم بھی تو ٹالریٹ کر کے آپ کی بات سنتے ہیں، تو آپ بھی ہماری سنیں۔ ہمارے ملک میں ہمیں ضرورت ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی، which is a must. And for that we have to strengthen our democratic institution such as parliament, judiciary, and to top it all,
Election Commission to ensure they are impartial and effective. We need to foster a culture of tolerance and critical thinking through education and public awareness. Now, my major topic and my major concern is education. पाकिस्तान में 2.8 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता. हमारा जो परसेंटेज मिलता है बजट में वो 2% हमें मिलता है. हमारा बच्चा जो है उसको पता भी नहीं है स्कूल क्या होता है. आई एम रनिंग NGO for education and especially to educate out of school children in Pakistan. इस्लामाबाद के रकबे में जो कि हमारा अगर 27 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें 27 लाख की आबादी में लगभग 1 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा रहा. तो ये क्या है? हमारा यूथ है जो कि और हमारा जो ख़वातीन हैं दे आर द वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ सोसाइटी और उनके लिए हम चाहते हैं कि उन्हें कुछ उनके लिए एजुकेशन हो, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग्स हो. ऐसे हम अपने एजुकेशन में सिस्टम लेकर आएँ जिसमें उन यंग बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की इनिशिएटिव्स आएँ जिसमें बच्चे खुद मुख्तार हों, अपनी छोटी छोटी बिजनेसेस करें और इस पे हम तवज्जो दें. हम अपने मुल्क को इकोनॉमी से जो हमारी मईशत जितनी तबाह हो रही है हम उस पर उनके लिए काम करें, पॉजिटिव काम करें. बहुत शुक्रिया. मगर हो क्या रहा है कि हम जो हैं वो ब्लेम गेम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं. ये इट हैज़ टू कम टू एन एंड. चेयरमैन साहब, बात सारी ये है कि बात जब हमें करनी होती है हम जैसे लोगों को तो होता ये है कि आप कह देते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया. मुझे भी पता है 9:15 बज रहे हैं पर टाइम तो ख़त्म हो गया. मगर मुझे जो सबसे ज़्यादा गिला है इस वाले सेशन में, हमारे 3 दिन हमारा सेशन चला है, उसमें आपने कुछ लोगों को हर रोज़ बोलने दिया. मैं पहले दिन से बटन दबा रही हूँ, आज मुझे तीसरे दिन आखिरी नंबर पे आपने टाइम दिया है. मैं नाम लूँगी, जान मोहम्मद साहब को आपने 3 दिन उनको मौका दिया गया. वो एक और साहब जो वहाँ थे मैं नाम उनका भूल गई है, उन्होंने भी 2 दिन और बोले तो गजरे वो हमारे PTI के ऊपर हमारे सिस्टम. भाई अपने पार्टी की बात करो, अपने मुल्क की बात करो. हमारे लिए तुम हमारे पे क्यों करते हो, हमारे पे क्यों तनकीद होती है? तनकीद करके क्या मिल रहा है? और एक दूसरे से नफरतें बढ़ानी है. हमें इन नफरतों को दूर करना है. we have to be tolerant and patient to listen to each other and अपने गिरबान में पहले झांकें आप क्या हैं, क्या थे और क्या कर रहे हैं.